بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد آصف مدنی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج بیٹا ہم 10th کلاس کے لیے لیکچر نمبر 21 ہے آج ہمارا، اور آپ کا نرسری سبق نمبر 6 ملمہ ہے، اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کا پارٹ 1 ہم آج کریں گے، یعنی آدھا سبق ہم آج کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں آپ اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. مصنفہ کا تعارف. یہ ملمہ سبق جو ہے یہ ایک مشہور و معروف افسانہ نگار مصنفہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے. تو آپ سبق نمبر 6 نکال لیں گے کتاب سے، ریفرنس اسٹڈی پاس رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی. ان کا نام کیا ہے؟ حاجرہ مسرور ان کا نام ہے، اور یہ کہاں پیدا ہوئی ہیں؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئی. کب پیدا ہوئی؟ 1929 میں. 1929 میں یہ پیدا ہوئی ہیں، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ سرکاری ملازم تھے. والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم جو ہے وہ کئی شہروں میں ہوئی ہے. ان کی اچانک وفات کے بعد، یعنی والد صاحب کی اچانک وفات کے بعد تعلیم کا سلسلہ ان کا منقطع ہو گیا. حاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول جو ہے یہ میسر تھا. تو 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئی. کچھ عرصہ یہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہی. ان کی شادی معروف صحافی احمد علی جو کہ ڈان جو ہے مدیر ہیں، اس کے ڈان نیوز اور جو ڈان کا پورا سلسلہ ہے اس کے مدیر ہیں. خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور نے خاصی شہرت پائی ہے. میں تعارف لفظ اس لیے بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے. ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں ہیں. معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیری لکھتی ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہوں. ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں: چرخے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ. ٹھیک ہے جی بیٹا، آپ نے سارا اس کو دیکھ لینا ہے. میں نے تقریباً پڑھ دیا. حاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزارنے کے بعد 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں وفات پائی اور کراچی ہی میں دفن ہے. تو یہ بیٹا مصنفہ کا تعارف کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میرے سبق کے طریقہ کار کا کہ ہم نے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے متعلقہ گرامر سے خلاصہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی مشق حل کرنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس لفظ کا جو تلفظ ہے، یعنی اس کی پروننسیشن ہے، وہ سمجھ لیجیے. اس کو کوئی ملمہ پڑھ دے وہ کچھ پڑھ دے. یہ اصل میں ہے ملمع. ملمع لفظ ہے. یہ ملمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملمع کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، یعنی کہ سمجھیں آپ کہ ایک لوہے کی چیز ہے، اس کے اوپر سونے کا دکھاوا چڑھا دیا جائے، چاندی کی. جیسے گھڑیوں کے اوپر بھی لوگ چاندی کی جال، اور اسی طرح جویلری وغیرہ پر بھی لوگ سونے کی جال اور چاندی کی جال چڑھواتے ہیں، اور دیکھنے میں پھر وہ سونے کا ہی لگتا ہے. تو یہ ہے ملمع، بناوٹی، تصنع، بناوٹ. ٹھیک ہے، اصل کچھ اور ہے، دکھانا کچھ اور ہے. تو اسی طرح ملمع میں بھی ملمع سازی کہا جاتا ہے کہ یعنی انسان کی حقیقت کچھ ہے، حقیقتاً وہ غریب و مفلس ہے، لیکن جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ امیر کبیر، امیر زادہ یا امیر کبیر جو ہے وہ دکھاتا ہے. بہت سارے لوگ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، گھر میں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فاقے ہوتے ہیں، کام کاج بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے 2-4 کاٹن کے سوٹ رکھے ہوتے ہیں، اچھی جو ہے وہ جوتا رکھا ہوتا ہے، تو وہ پہن کر پھر باہر نکلتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول اور اس طرح لوگوں کو دکھاتے ہیں. تو ملمع سازی جو ہے یہ درست نہیں ہے. ملمع سازی انسان کو حقیقتاً جیسا وہ ہے ویسا ہی دکھانا چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہم سبق کو دیکھیں گے. اس میں آپ کو چھوٹا سا اس کا مفہوم بھی بیان کر دوں گا خلاصے کے ٹائپ کا، تاکہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ آ جائے. ملمع کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، بناوٹ، متعجب، عجیب، اکتا جانا، بیزار ہو جانا، دھندلی، جو واضح نہ ہو، نفیس، عمدہ. الفاظ مانی کر رہا ہوں، پھر ہم ریڈنگ کی طرف آئیں گے. بے مائگی، کم تر ہونا، دل بیٹھنا، دل گھبرانا. اس کے بعد ایک کا دکا، کوئی کوئی، یکا، تانگا، چرخ کی آوازیں، چرخے کی آواز پیدا ہونا، کشیف، گندی سی، گہری سی.
امیر کبیر امیرزادہ مٹا ہوا خاندان بدحال خاندان قرار سخت طریقے سے. اس کے بعد کلی ہوتے ہیں ریلوے اسٹیشنز پر. کلی ہوتے ہیں سامان اٹھانے کے لیے. جب ہم ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہیں تو ایک مخصوص یونیفارم کے اندر لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ہمارا سامان اٹھا کر ٹرین میں ہمیں بٹھاتے ہیں. ہم ان کو اس کی اجرت دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. بے ساختہ فوراً چبھتی ہوئی نظر ڈالنا, نظریں کاٹ دینا. گرا لگانا جو گنٹ مارنا ہوتا ہے. جن جلانا, غصے میں آنا, سناٹے میں آنا, خاموش ہونا. مزدوری. چرمی بٹوا چمڑے کا بنا ہوا بٹوا ہوتا ہے. کاہے کس لیے مضطربانہ بے چینی سے کلبلانا, بے قرار ہونا, آدم اتنا زبردستی سے آ جانا. شوشہ نہیں ہے انوکھی بات, کل کائنات کل سرمایہ. تو آئیے ہم ملمہ کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو الفاظ معنی سمجھا دیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے, اس لیکچر سننے کے بعد آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اس کے لاسٹ میں بھی الفاظ معنی دیے ہوتے ہیں, آپ ایک دفعہ ان کو بھی پڑھ لیا کریں. وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی. پلٹی ہوئی نقاب یعنی نقاب کی کچھ متعجب سی نگاہیں. رات کے 11:30 بج چکے تھے. گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے, یعنی ریل گاڑی آنے میں. لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں. اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا کر اکتا گئی, یعنی تنگ آ گئی, بیزار ہو گئی. اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی. زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے ہوئے تھے, یعنی سوئے ہوئے تھے. بے حس و حرکت. لاش بے حس ہوتی ہے, حرکت نہیں کرتی, جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا. وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی جو اس کا ہلکا پھلکا ڈیکس کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا. کلی اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا. یوں گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے, یعنی یہ کلی کی زبان ہے. یوں گاڑی یعنی یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے, رہت ہے, رہتی ہے. کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی اور جیسے اس کی دوسری بوٹی ہوئی آنکھ کا دنسا ہوا بوٹا اپنی بے معنی پر پھڑکنے لگا. یعنی یہ ایک افسانہ بیان, یہ مصنفہ کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا جو بوٹا ہے وہ پھڑکنے لگا. اس نے یعنی کلی نے اس لڑکی کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑی ہوئی تھی. تو کہاں بیٹھوں میں, وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی. اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں. یہیں بیٹھ جاؤ. یہاں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع, خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اس نے کلی نے کہا دیا ہوگا ادھر ہی بیٹھ جاؤ. یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا, یعنی اس کو پریشانی ہونے لگی. خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کروٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی. کالی کروٹی, سخت کالی, نیم تاریک, اس پر ہلکی روشنی پڑ رہی تھی. کچھ وہ تاریک تھی, کچھ روشنی والی تھی, جس پر اکا دکا چرخ چون کرتے ہوئے یکے کی میلی چمڑیوں والی بتیوں سے کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رنگ رہی تھی. یکے چلتے ہوتے نا, تانگے چلتے ہوتے ہیں ریل کی پٹری کے اوپر, وہ سامان والے تانگے گزرتے ہوتے ہیں, تو ان کی کثیف سی گندی سی لائٹیں پڑ رہی تھیں. اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا. میں کیا ہوں؟ اس وقت دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی, لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے یعنی بدحال خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی, بالکل یکے کی دھندلی لوٹ ہے. رکھے دیت ہیں سامان اسی جگہ, یعنی کلی بولا. اس کی زبان ہی ایسی تھی نا, یو گاڑی لیٹ رہت ہے, یہ سامان یہاں رکھے دیت ہیں, اس طرح بولتا تھا. نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گی. اس نے کسی قدر غصے سے کہا. پھر اندھیرے کی دیکھنے لگی, یعنی اندھیرے کی طرف غصے سے دیکھنے لگی. اندھیری سڑک پر کرارے کوٹوں کی چرر پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا. پھر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت یعنی خوبصورت نوجوان ایک باری اوور کوٹ پہنے ہوئے, لمبا سا انگریزی کوٹ پہنے ہوئے اس کی طرف آ رہا ہے. لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت. وہ بے ساختہ مسکرا دی. نوجوان ٹائی کی گرا کستا ہوا اس پر ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالا. ٹکٹ کر کے پیچھے نکل گیا. لڑکی کے کھلے ہوئے لب جو ہے وہ سکڑ گئے, یعنی پریشان ہونے کی جو علامت ہوتی ہے. ہوگا کوئی امیرزادہ بلا ہوا 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جایت ہیں, کلی نے بولا. کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا بکو مت, میں یہاں کس نہ بیٹھوں گی. وہ اونچی آواز میں بول اٹھی. اچانک وہی نوجوان ٹکٹ کر کے پیچھے سے نکلا ہے. کلی تم سنانا انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا. پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی. ٹکٹ 2nd کلاس کا چاہیے انٹر کا. نوجوان
بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی، بالکل خاموش ہو گئی کلی۔ چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی، آگے آگے کلی کا اور پیچھے پیچھے ہو۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی، جیسے عورتوں کی جوتے کی آواز آتی ہے۔ مجبوری میم صاحب، یعنی مزدوری؟ کلی نے پوچھا کہ مزدوری مجھے دے دیں سامان اٹھانے کی۔ کلی نے اس کے جر میں بٹوے سے متاثر ہو کر کہا، ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار پہ اس کے سامنے کھڑی جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی۔ کپ کپا دینے والی سردی یعنی جس پہ بدے کا جسم اٹھے۔ کاہے؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ رٹک گئے۔ ٹکٹیں لینے نہ سمجھے تم، گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ کر کھلے مجھے بتانا، آ کر زیادہ پیسے ملیں گے۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا ہوا چلا گیا۔ ناریل جیسے یعنی گول مٹول اور ٹنڈ ہوئی ہوئی، اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ ٹہلنے لگی، یعنی پریشانی کے حال میں ٹہلنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل برا رہا تھا، یعنی کام رہا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل میں کہنے لگی، یہ کم بخت یعنی بدبخت مرد ہر جگہ ہر وقت آدمکتے اچانک آ جاتے ہیں۔ کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کلاس کا شوشہ ہی چھوڑ دیا، نو کی بات چھوڑ دی۔ اب مجھے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا، بس یہی میری کل کائنات ہے۔ اٹیچی کیس اور ہولڈر، اچھے زمانے کی یادگار ہولڈر جس میں سامان اس نے رکھا ہوا تھا، یعنی اٹیچی کیس، بستر باندھ جو ہوتا ہے۔ سیامی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ، برقع چلتے وقت خالہ جان کے وہاں زیادہ مسافر عورتیں میرے جو ہے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خاتمہ ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد باوجود اور بھتیجوں کو اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں، بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ یعنی وہ اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے یہ لڑکی جا رہی تھی اور اکیلی جا رہی تھی۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، سو نکال کر دیے، تم وکیل کو ساتھ لے جاؤ، وکیل بچہ صحیح لیکن لڑکا تو ہے، یہی بات بس مجھے زہر معلوم ہوتی ہے۔ جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور وکیل کو دے کر ڈر کے مارے اگل دے گا؟ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے سے تنہا صبر کیا کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا، تب تو انہیں ملا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جرم پر استعفیٰ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم غریب ہیں، اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے۔ کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہو گئی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر وکیل صاحب کے پہلے سے نجات ملی۔ یہاں تک بیٹا آپ کا سبق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ریڈنگ ہے وہ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ پارٹ 2 انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آج آپ نے اتنی ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لینی ہے اور ان کے الفاظ ہماری سمجھ لینے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک دفعہ پڑھنے سے اگر کم بات سمجھ آئے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ دوبارہ ریڈنگ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس میں محاورے استعمال ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مشکل الفاظ، تو ان کی اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔